بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ پیارے بچوں، قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہم نے جس راستے کو اپنایا ہے اور اس طریقے سے آپ دوستوں کو بھی آشنا کرانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور آج ہمارے اس سلسلے میں ہم سیکھ رہے ہیں ایک ایسے حرف کو جس کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے آپ پہلے آشنا ہیں۔ اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ میں بآسانی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ بآسانی ادا کر پائیں گے۔ آج ہم 90ویں سبق میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم جس حرف کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حرف پہلے میں لکھ لیتا ہوں، بالکل اس حرف کی مانند ہیں جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ظاہری اعتبار سے، اور معمولی فرق ہیں، وہ ہیں ایک نقطے کا۔ آپ اس کے اوپر دیکھیں گے ایک نقطہ موجود ہے، ایک نقطہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا اور یہ حرف بدل گیا۔ آئیے اب اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھیں گے، کیسے اس کی ادائیگی ہوگی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اس حرف کی ادائیگی کے حوالے سے میری طرف آپ توجہ کیجئے اور میرے ہونٹوں کی طرف دیکھتے رہیے گا تاکہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ دوستوں، یہاں پہ میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے ایک حرف ایسا پڑھ لیا تھا جس کا نام کیا ہے، دیکھیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، بیٹا آپ میرے ساتھ اس حرف کو پڑھیں۔ یہ میں نے کیا لکھا، آپ کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے دکھائیں، ایک مرتبہ پھر دیکھیں ہم نے کیا کیا تھا، یہاں پہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے نوک کے ساتھ لگا کر اس حرف کو ادا کیا تھا، ثا، یاد ہے نا؟ بالکل اسی طرح آئیے آج ہم جس سبق کو سیکھنا چاہ رہے ہیں کام بالکل وہی آپ نے کرنا ہے۔ سامنے والے دانتوں کے سرے کے ساتھ زبان کی نوک لگا لیں تو پھر کیا ادا ہوگا، پھر اس کے بعد دال کی طرح ادا کرنا ہے، مجھے دیکھ لیجئے گا۔ ذال، دیکھیں میں نے اپنی زبان سامنے والے دانتوں کے نوک سے لگا دیا۔ ذال، کھینچ کے تو پڑھنا ہی ہے، ذال 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 ذال، واضح ہوئے ہیں نا؟ ذال، بالکل اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی ادائیگی کو آپ کے والدین یا آپ کے گھر میں جو بڑے موجود ہیں وہ دیکھیں گے، یا آپ کے اپنے بہن بھائی دوست ہر ایک دوسرے کی اس ادائیگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ذال۔ اب آئیے ہم اس کو رنگ بھر دیتے ہیں، اور رنگ بھرتے ہوئے ہمارا کام کیا تھا، ہم دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ وہ کیسے؟ ذال 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 ذال، دیکھیں رنگ بھرتے بھرتے ہم نے پورا پڑھ لیا۔ آپ کا بھی کام یہ ہے کہ آپ گھر میں اس کو رنگ بھریں گے، ذال ذال، مکمل طور پر آپ نے اس کو رنگ بھرنا ہے اور اس وقت آپ پڑھتے جائیں گے۔ کام بہت آسان ہوا ہمارا، اس لیے کہ آپ نے ثا کو جب پڑھا تھا تو بہت تکرار کیا تھا اور دہرایا تھا گھر پہ، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم اس حرف کو بآسانی سیکھ گئے۔ آئیے اب ہم اس کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ہم پہلے دہراتے تھے۔ ذال بڑھا کر کے لکھا جائے اس طرح، یا چھوٹا کر کے لکھا جائے، اس کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے۔ ذال اس کا نام ہے۔ تو ہم یہاں پہ آپ کے ساتھی سے مدد لینا چاہتے ہیں، تو بیٹا دیکھیں یہ کیا ہے؟ ذال۔
آپ ہاتھ نیچے رکھ کے پڑھیں دوبارہ. ذال دیکھیں سن رہے ہو نا؟ دوبارہ پڑھیں بیٹا. ذال آفرین. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ ذال یہ کیا ہے؟ ذال یہاں پہ کیا ہے؟ ذال. دیکھیں یہ سارے ذال ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ تھوڑا ملا کے لکھا ہوا ہے، کسی اور چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں پہ الگ تھلگ ہیں. یہ کیا ہے بیٹا؟ ذال. اب آئیے ہم پچھلے اسباق کو بھی مختصر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پچھلے جو اسباق ہیں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ کیا ہے بیٹا؟ حا دیکھیں اس کی آواز موٹی نہیں تھی. یہ کیا ہے بیٹا؟ دال. اس کی بھی آواز موٹی نہیں تھی. یہ کیا ہے بیٹا؟ ذال. اس کی بھی آواز موٹی نہیں ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. قاف. اس کی آواز موٹی تھی. دوستوں میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ نے جتنا ہو سکے پتلا ادا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو ایک ایسا حرف بھی آئے گا جس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ہو بہو اسی کی طرح ہیں، پڑھنے کا طریقہ بالکل اسی طرح، لیکن آواز موٹی ہو جائے گی تو وہ حرف بن جائے گا، پتلی ہو تو پھر یہ حرف بن جائے گا. تو پھر یہاں پہ توجہ کرنا ہے. اب ایک مرتبہ میں پھر اس کو آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں. بیٹے یہ کیا ہے؟ خا دال ذال خا دال ذال ذال دال خا ذال. اب دیکھیں ہم ایک مرتبہ ہم ترتیب سے پڑھ چکے ہیں، اب ہم الٹا پڑھنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے بیٹا؟ ذال یہ کیا ہے؟ خا یہ کیا ہے؟ حا یہ کیا ہے؟ دال یہ کیا ہے؟ ذال یہ کیا ہے؟ دال یہ کیا ہے؟ خا یہ کیا ہے؟ حا دیکھیں ہم نے الٹا بھی پڑھ لیا اور سیدھا بھی پڑھ لیا. یہ کیا ہے؟ خا یہ کیا ہے؟ حا یہ کیا ہے؟ جیم اور یہاں پہ آ جائیں. یہ کیا ہے؟ حا جیم ثا. تقریباً ہم نے اب تک جو کچھ پڑھ لیا ان سب کو ہم نے دوہرا بھی دیا، اور یقیناً آپ نے بھی اچھی طرح سیکھ لیا ہوگا. اپنے گھر میں اپنے بڑوں کے لیے ضرور سنایا کریں گھر میں، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے اس کو اپنے گھر میں فراہم کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.